میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا کہ یہ بس صبر کا گھونٹ پی لیں، چونکہ ان پر جب کوئی گرفت آئے گی نا تو کہیں گی یہی تم نے سیکھا ہے حسنین کے مدرسے میں، یہی تم نے سیکھا ہے قرآن پڑھ کے۔ چاہے 99% کیا 99.99% ساس مجرم ہے آج کے معاشرے، ساس مجرم ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو جاتا ہے۔ اخلاق کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، صحبت کی کمی ہے، یہ ساری چیزیں مل جل کر یہ نظام بنتا ہے کہ جب وہ ماں ہوتی ہے تو دعائیں کرتی، یا اللہ میرے بچے کا گھر بنا دے، میرے بچے کی شادی کروا دے، مول صاحب دعا کرو میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتہ بتاؤ میرے بچے کی شادی ہو جائے۔ اب یہ دعا ہو رہی، دعا ہو رہی، دعا ہو رہی، اب شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی، اب محبت کا بہاؤ تو یقیناً بیوی کی طرف جاتا ہے بچے کا، تو اب وہ حسد شروع کر دیتی۔ اصل وجہ یہ بنتی، پھر وہ شروع ہو جاتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اب اپنے بیٹے کو ابھارتی رہتی ہے، ابھارتی رہتی، ابھارتی رہتی، اس کی رائی کو پہاڑ بناتی رہتی، پہاڑ بناتی۔ پھر دونوں جب آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، پھر آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر۔ یہ آج سارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ خامن نے بیوی کے سر کے بال پکڑے ہوتے ہیں اور اماں بیٹھ کی تسبیح پڑھتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ سے بہتر تھا اس کے عیب نہ اچھالتی، چپ رہتی۔ تو یہ آج معاشرے کے 100% گھروں کی کہانی، یہ ہر گھر کی سیاہ داستان ہے۔ کوئی لاکھوں میں ایک گھر نظر آتا ہے جہاں ساس ماں بن کے رہتی۔ ہماری ایک بہن ہے، شاید میرے تائی کی بیٹی، میرا تائی اور باپ دو، تائی میرے بڑے تھے اور باپ چھوٹے تھے، تو پھوپھی تو ہماری بے اولاد ہی چلی گئی۔ تو وہ بہت نا دھڑلے والی عورت، وہ مردوں کو بھی آگے لگا کے رکھتی۔ تو جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی نا تو سارے کہتے تھے بھائی اللہ ہن خیر کرے دی، نو ہم دی بھائی اللہ ہی خیر کرے۔ سارے نا اس کو نا رحم بھری نظروں سے دیکھتے تھے، ہن اے جڑی نا اے ہن طلت مائی دی نو بن دی بھائی اللہ ہی خیر کرے۔ اس حیرت کی بات، حیرت کی بات، حیرت کی بات، اس نے ساس کے روپ میں وہ ماں بن کے دکھایا کہ وہ بچی اپنی ماں کو ہی بھول گئی۔ یعنی بالکل، آخر ہماری بہن ہے، ہماری تو وہ ماں ہے، چونکہ 60 برس سے اوپر اس کی عمر ہے اب، تو ہمیں بھی وہ ڈنڈا چھڑا دیتی، میں تیری داڑھی نپا میں کر لینے تینوں ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ اب بھی ویسے بولتی، میں تیرا داڑھا نپ لینی ہاں۔ تو ہم جو ہے نا اس کی بہو کو بڑی رحم بھری نظروں سے دیکھتے بھائی اے دی ہن خیر کوئی نہیں۔ پر اس نے وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ہوا، یا اس بچی نے کوئی دعا مانگی ہوگی شروع سے، یا اللہ میں مہربانی کری میری ساس بڑی ڈاڈی، یا اس کی کوئی دعا قبول ہو گئی۔ آج تک کبھی شکایت نہیں آئی کہ ہماری اس بہن نے اپنی بہو کو کوئی ڈانٹا ہو، یا اس کو کوئی تانا دیا ہو، یا اس خامد کو اس کے خلاف ابھارا ہو، یا اس کو تیلی لگائی ہو۔ آج تک ایسا، اتنی خوش ہے اپنی گھر میں وہ تو، لیکن یہ ہوتا نہیں ایسا۔ لاکھ میں لاکھ ساس کٹھی کرو تو ایک بھی ایسی نہیں ملتی، کوئی 10 لاکھ کٹھی کرو تو اس میں شاید کوئی ایک ایسی مل جائے جو آنے والی کو بھی اپنی ہی بیٹی سمجھتی ہو۔ ورنہ نیک ہو، وہ پردہ دار ہو، بے پرد ہو، سب کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اور اسی سے وہ رسیاں کاٹ رہی ہیں رشتے کی، ناطے کی، تعلق کی، عجیب و غریب قسم۔ تو اس لیے میں ان بچیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ لیں، چپ رہنا سیکھ لیں۔ سسرال والے ہمیشہ اچھالتے ہی ہیں، کبھی سسر بولے گا، کبھی نند بولے گی، کبھی دیور بولے گا، کبھی ساس بولے گی، تو بس تمہارا جواب کیا ہو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تم نے اپنے قرآن پہ حرف نہیں آنے دینا، تمہاری وجہ سے قرآن بدنام ہوگا۔ ہم جب رائمنڈ سے گئے تھے سائیوال دورہ حدیث کرنے، تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں فرمایا تھا تمہاری خطا پر یہ نہیں کہا جائے گا طارق جمیل نے یہ کیا، تمہاری خطا پر کہا جائے گا رائمنڈ والوں نے یہ کیا۔ تو تم اس نسبت کو نا بدنام نہ ہونے دینا، اس کو نام نہیں دے سکتے ہو تو بدنام بھی نہ ہونے دینا، کہ لوگ ظرف کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے ہو چکے تو وہ ایک دم نسبتوں کو کوسنا شروع کر دیتے۔ تم اس نسبت کو بچا لیں، تمہیں یہ نہ کوئی کہے کہ یہی سیکھا تھا تم نے قرآن پڑھ کے، قرآن نہ بدنام ہو جائے۔ تو آج لوگوں میں ظرف ہے کوئی نہیں،
وہ ایک دم پیچھے پہنچ جائیں گے. اچھا یہ قرآن پڑھیا تو یہی تبلیغ تو انہوں سبق دیتا ہے, چاہے سارا جرم اپنا ہوگا. میں بتا رہا ہوں 99.99% ساس اور سسر یہ قصوروار ہوتے, 1% لڑکیوں کا بھی قصور ہوتا, کہیں لڑکیوں کا بھی ہوتا. لیکن اب 50 سال عمر ہو گئی اور گھروں میں رہتے ہو گئی, یہی دیکھا ہے کہ قصوروار سسرال والے ہوتے. وہ حدود شریعت کو سمجھتے نہیں, دخل اندازی کرتے ہیں, پھر اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے.